من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید صدق اللہ العظیم. کہ اے لوگو، تم ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز اور قابل تعریف ہے. قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت صاف لفظوں میں یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے. اس کو نہ تمہارے صدقات، تمہارے خیرات، تمہارے زکوٰۃ کی کوئی پرواہ ہے، اور نہ اس کو تمہاری عبادتوں اور تمہارے اسلام پہ قائم رہنے، تمہارے اسلام کو قائم کرنے کی کوئی پرواہ ہے. ایک حدیث قدسی ہے کہ اگر اس دنیا میں رہنے والے تمام جن، تمام انس، تمام اس متقی پرہیزگار ترین شخص کے جیسے ہو گئے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ذرہ برابر بھی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. اور اگر اس روئے زمین پر پائے جانے والے تمام انسان، تمام جنات اس زمین کے فاسق و فاجر ترین شخص جیسے بھی ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں کچھ بھی کم ہونے والا نہیں ہے. سورۃ البقرہ کے تیسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 سے 4 صفحات میں انفاق کی بات کی ہے. انفاق کرنے پر ابھارا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے پر ابھارا ہے. لیکن اس دوران بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے غنی کا لفظ استعمال کیا ہے. واللہ غنی حلیم، واللہ غنی حلیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو تمہارے خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کھلا رہا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو نوازا ہے، اسی طرح وہ ان بندوں کو بھی نواز سکتا ہے جن کے اوپر خرچ کرنے کے لیے تم سے کہا جا رہا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو دے کر آزمایا ہے کہ وہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، خرچ کرتا ہے یا نہیں، اور کسی سے لے کر آزمایا ہے کہ وہ صبر کرتا ہے یا نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا امتحان ہے جس میں ہر کسی کو کامیاب ہونے کی کوشش کرنی ہے. تم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے. قرآن مجید کی ایک دوسری آیت ہے یشاء یذھبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو تمہیں بھی زمین سے بالکل ہٹا دے، غائب کر دے صفحہ ہستی سے، اور تمہارے بعد ان لوگوں کے لائے جنہیں وہ چاہے، جس طرح کچھ لوگوں کو ہٹا کر تم کو اس زمین میں لایا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جگہ ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرنے والا ہوگا. وہ لوگ مومنوں کے ساتھ نرم خو ہوں گے، مشرکوں پر بہت سخت ہوں گے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرنے والے ہوں گے. اس کے دین پر عمل کرنے کے لیے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنے والے نہیں ہوں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. یہ قرآن مجید کا فرمان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے ہماری عبادات سے. اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے ہمارے صدقات، ہمارے خیرات، ہماری زکوٰۃ سے. یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یا ہم کس قدر اسلام کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اور کتنے اچھے، کتنے پکے مومن بن کر اپنی زندگی گزارتے ہیں. میرے عزیزو، یہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لے رکھی ہے. اب سوال ہمارا ہے، ہمیں قرآن کی حفاظت، اسلام کی حفاظت کی فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارا اپنا سوال ہے. ہم اگر خود کو اسلام کے ڈھانچے پہ ڈھال لیتے ہیں، ہم اگر خود کو قرآن کے فرمان کے مطابق ڈھال لیتے ہیں تو خود بخود ہم بھی بچ جائیں گے. خود بخود ہم بھی ان لوگوں میں آ جائیں گے، اس صف میں آ جائیں گے، اس گروہ میں آ جائیں گے جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے. اسلام سے ہٹ کر، اسلام سے دور ہو کر، قرآن مجید سے دور ہو کر مسلمانوں کا رہنا اور مسلمانوں کا اپنی شان و شوکت کا باقی رکھنا، اس کا بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ذمہ نہیں لیا ہے. اسلام کبھی نہیں ہارے گا، اسلام کبھی نہیں مٹے گا، اسلام کبھی شکست نہیں کھائے گا، اسلام کبھی دبنے والا نہیں ہے. یہ سوال ہے ہمارا کہ ہم کس قدر اسلام کو اپنی زندگیوں میں لائے ہوئے ہیں، کس قدر اسلام پر ہم عمل پیرا ہیں. اسی درجہ ہم کو عزت و سطوت حاصل ہوگی، اسی درجہ ہم کو شان و شوکت حاصل ہوگی، اور اسی درجہ ہم اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. میرے عزیزو، مسائل تب پیدا ہوتے ہیں جب ہم
خود کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کے بجائے اسلام کی حفاظت کرنے اور اسلام کا ڈھڈورا پیٹنے اور اسلام کا دفاع کرنے میں اپنی قوتیں برباد کر دیتے ہیں۔ میری آخری باتیں غور سے سنیے گا کہ ہمیں خود کو اسلام کے قرآن کے ڈھانچے میں ڈھالنے کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت اس کے کہ ہم اسلام کی حفاظت اور اسلام کے دفاع کا ڈھنڈورا پیٹتے پھریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی حفاظت، اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں سچے پکے مومن بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔